تقلید پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، آپ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، امام صاحب کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ اور اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا سوال کرتے ہیں، تو میں اس کے دو جواب دیا کرتا ہوں، ایک تحقیقی جواب اور ایک اپنا روایتی جواب۔ اور روایتی جواب جس سے آپ سارے جانتے ہیں جمال کوٹا، اور یہ میں نے پھکی والوں کے لیے نکالا، کوئی پھکی سے تو آرام دیر سے آتا ہے نا، تو جمال کوٹے سے آنن فانن جتنا گند ہوتا ہے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے۔ تو پہلے میں جمال کوٹے والا جواب دوں گا تاکہ وہ گند جتنا بھی ہے وہ سارا صاف ہو جائے، تو پھر تاکہ وہ تحقیقی جواب آسانی کے ساتھ دل و دماغ کے اندر اتر سکے۔ اچھا، سوال کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف سے پہلے لوگ کون سی بخاری پڑھا کرتے تھے؟ تو یہ میری طرف سے جمال کوٹا ہے۔ اب میرا تحقیقی جواب، جیسے بخاری شریف سے پہلے حدیثیں موجود تھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی فقہ موجود تھی۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر حدیثوں کو جمع کیا، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو فقہ کے مسائل پھیلے ہوئے تھے ان فقہ کے مسائل کو مدون کیا اور اصول فقہ کو تدوین دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل پیش آئیں غیر منصوص مسائل، وہ سارے کے سارے امت محمدیہ حل کر کے قرآن و سنت پر عمل کر سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے پہلے فقہ کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی تھی، اسے باقاعدہ ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک بخاری شریف کتاب لکھی اور اس حدیثیں چھانٹ چھانٹ کر لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی فقہ کے مسائل کو لکھا اور دیکھ دیکھ کر کہ کون سے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں اور کون سے مسائل مسنون نہیں ہیں، کون سے اعمال مسنون ہیں اور کون سے مسائل پر امت محمدیہ عمل کرے گی۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم اس کتابی شکل میں نہیں تھا جس کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ کتاب قرآن کریم اسی شکل میں تھا کہ جس میں آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ جنگ ہوئی اور جنگ میں بے شمار حفاظ شہید ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زور دیا کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کروائیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر شرح صدر نہیں تھی کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروا دوں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی بار بار وہ کہتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم اس کتابی شکل میں نہیں تھا جس کتابی شکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ پھر جب قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر یعنی قراتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی جتنی قراتیں تھی وہ قرآن کریم واپس منگوا لیے اور ایک نسخہ جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اس کو منگوا کے اس کی کاپیاں کروا کے یہ مختلف بلاد کے اندر آپ نے تقسیم فرما دی، مختلف شہروں کے اندر تقسیم فرما اور کہا کہ آج کے بعد قرآن کریم صرف ایک قرات پر یعنی ایک لغت پر پڑھا جائے۔ اب قرآن کریم کو ایک لغت پر پڑھا جاتا ہے، لغت قریش پر۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کریم جس حالت میں تھا ہم اسی حالت میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی لغات میں پڑھا جاتا تھا اتنی لغات میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو گویا کہ یہ اجماع صحابہ کے خلاف عمل کرنے کا ہے۔ تو جس طرح صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی نیا کام نہیں کیا، صرف قرآن کریم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک لغت پر سب کو جمع کر دیا، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے صحابہ اور تابعین سے قرآن و حدیث کی تشریح کی اور ان سے مسائل کو سیکھا اور ان مسائل کو ایک ترتیب کے ساتھ فقہ کی صورت میں مدون کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں امت محمدیہ ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل پر عمل کر سکے۔ مثال کے طور پہ مکھی کا مسئلہ یہ حدیث میں ملتا ہے،
کہ مکھی آپ کے چائے کے اندر یا پانی کے اندر یا آپ کے کھانے کے اندر اپنے پر کو ڈبو کرنا کیا ہے، لیکن تتلی کا مسئلہ نہیں ملتا۔ آمنے سامنے طلاق دے دیجیے یہ مسئلہ ملتا ہے، لیکن ٹیلی فون پر کسی نے طلاق دے دی یہ مسئلہ نہیں ملتا۔ کسی نے آمنے سامنے نکاح کر لیا یہ مسئلہ ملے گا، ٹیلی فون پر نکاح کر لیا یہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے یہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ تو امت پر یہ احسان کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کے مسائل کے لیے بھی اصول بنا کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس پر میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کس کی تقلید کیا کرتے تھے، اس کو ایک اور زاویے سے سمجھیں۔ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی امام صاحب کی۔ کہتے ہیں امام صاحب کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ اس نے سمجھا دیا اس کا جواب پتہ نہیں یہ دیں گی یا نہیں دیں گے۔ میں نے کہا جی کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جماعت کے ساتھ یہ کہہ رہے؟ کہتے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جی کس کے پیچھے؟ کہتے امام کے پیچھے۔ میں نے کہا جی امام نے کس کے پیچھے پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو خود مصلی امامت پر کھڑا تھا۔ میں نے کہا جس طرح امام مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت کرواتا ہے اور پیچھے سارے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مصلی امامت فقہ پر کھڑے ہیں اور وہ مسائل بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پیچھے چلنے والے سارے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام اپنی نماز پڑھتا ہے یا وہی نماز پڑھاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے؟ کہا جی وہی نماز پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا جی رکوع اپنے طریقے سے کرتا ہے یا اسی طریقے سے؟ کہا جی اسی طریقے سے۔ میں نے کہا سجدہ؟ کہتے جی اسی طریقے سے۔ میں نے کہا جی قرات؟ کہتے جی اسی طریقے سے۔ تو میں نے کہا جس طرح وہ امام اپنی نماز نہیں پڑھاتا، نہ رکوع اپنا کرتا ہے، نہ سجدہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فقہ کے مسائل بتاتے تو ہیں لیکن اسی طریقے سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے آج کے دور میں، انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ اور اس کے اندر مقلدین جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح تسلیم کی جائے، اس تشریح کو مانا جائے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانی جائے جو سلف صالحین نے کرتے ہیں۔ فرق صرف تشریح کا ہے، یہ کہتے ہیں ہماری تشریح مان لو، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی تشریح مانیں گے جو سلف صالحین نے کی ہے۔ فرق قرآن و سنت کا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا نام یہ بھی لیتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی لیتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس فن کے ماہر بھی تھے۔ یہ آج کل کے جاہل قسم کے لوگ یہ اٹھ کر کہتے ہیں جی آپ ہماری تشریح مان لیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کی تشریح نہیں مانیں گے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح مانیں گے۔